وعلى من هو أفضل الوسائل وعلى آله وصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ان کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام لائق تعظیم معزز دوست بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ بہاروں والا موسم عطا فرمایا۔ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بالخصوص رب ذوالجلال کی جانب سے ایک اہم فریضہ سپرد کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا ہمیشہ حکم دیتے رہنا اور لوگوں کو ہمیشہ برائی سے بچانے کی تلقین کرتے رہنا۔ اللہ کے اس فرمان کے مطابق یہ خوبصورت پروگرام نور صراط مستقیم کے نام سے 15 روزہ یہاں اس جگہ پر منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات خیر و عافیت کے ساتھ یہ پروگرام پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے بھی اخلاص کی دولت نصیب فرمائے اور آنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ لغت میں روزہ کا معنی ہوتا ہے رکنا، اور اصطلاحی شریعت میں طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً جماع اور کھانے پینے سے رکے رہنے کے عمل کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک تیسرے بادشاہ جن کا نام حضرت ملک تیمور الثالث تھا، ان کے دور حکومت میں ان کے ملک میں قحط پڑ گیا۔ بادشاہ نے اپنی رعایا کو ایک سیاسی حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک وقت کا کھانا کھاؤ اور ایک وقت کا کھانا بچا کر اپنے قحط زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے بھیجو۔ قوم نے بادشاہ کے اس حکم کو قبول کرتے ہوئے ایک وقت کا کھانا کھایا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر اپنے قحط زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ وقت کے نبی کی جانب وحی کی، اے نبی جا کر اس قوم کو پیغام دے دو کہ ہم ان کے اس عمل کو عبادت قرار دیتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جتنی بھی قومیں آئیں ہر قوم کے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے یہ ثابت ہے کہ اے لوگوں یہ صرف تمہارے اوپر ہی روزے نہیں فرض کیے گئے بلکہ جو تم سے پہلے قومیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام رمضان المبارک کی روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ یوں آقا کریم علیہ السلام آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں کل 9 رمضان آئے۔ اکثر رمضان 29 دنوں کا ہوتا ہے، بہت کم جو ہے وہ 30 دنوں کا ہوتا ہے، مگر امت مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے یہ اعزاز بخشا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی طفیل ان کے وسیلہ جلیلہ سے کہ محبوب آپ کی امت کو
چاہے 29 روزے ملیں چاہے 30 ملیں، میں ثواب انہیں پورے 30 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں کل 9 رمضان آئے تھے، ان میں سے 7 رمضان 29 دنوں کے تھے اور 2 رمضان المبارک صرف جو ہے وہ 30 دنوں کے تھے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ روزے کی صورت میں خوبصورت عبادت رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو، رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ صرف تمہارے اوپر ہی نہیں کیے گئے بلکہ تم سے آنے والی جو پہلے قومیں تھیں ان کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے۔ ان کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ میں لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس رب نے کیسے چاہ لیا کہ اس کا بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہے؟ حالانکہ ایک ماں ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ ماں تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کھلاتی ہے، بعد میں خود کھاتی ہے۔ اور جتنا پیار رب نے ماں کے سینے کے اندر اولاد کر رکھا ہے، کائنات کے اندر خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی بندہ کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اس کی ماں کرتی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ماں کی محبت کے حوالے سے آئیے ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ حضور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی، میرے دروازے پر دستک ہوئی، باہر نکلی تو بنی نجار قبیلہ کی ایک سیاہ رنگ کی لمبے قد والی عورت جس نے اپنے پہلوؤں پر 2 بیٹیوں کو اٹھایا ہوا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ عائشہ میں بھی بھوکی ہوں، میری یہ دونوں بیٹیاں بھی بھوکی ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سارے گھر کی تلاشی لی، مجھے سوائے 2-3 خشک کھجوروں کے کچھ نہ ملا۔ میں نے وہ 3 کھجوریں اٹھا کر اس کو دے دیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک کھجور پہلے ایک بیٹی کو کھلائی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو کھلائی، تیسری کھجور کی جب گٹھلی نکال کر خود کھانے لگی تو وہ بیٹیاں چونکہ بہت زیادہ بھوکی تھی، انہوں نے پھر آگے ہاتھ بڑھا دیا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ماں جو گٹھلی نکال کر کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی تھی، جب بیٹیوں نے ہاتھ بڑھائے اس نے کھجور کو پیچھے ہٹایا، پھر اسی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیا، آدھا ایک بیٹی کو کھلا دیا، دوسرا آدھا ٹکڑا دوسری بیٹی کو کھلا دیا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ماں کی ممتا کو دیکھ کر میرا دل بھی پسیج گیا۔ وہ عورت چلی گئی، کچھ دیر کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، میرے آنسوں کو دیکھ کر سرکار فرمانے لگے عائشہ تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کی اے مالک، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، آج میں نے ایک ماں کی محبت کو دیکھا ہے کہ ایک ماں جو خود بھی بھوکی تھی اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو کھلایا، پھر جب برابر ان کو کھلانے کے بعد خود کھانے لگی، جب بیٹیوں نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنے منہ کا لقمہ بھی نکال کر انہیں کھلا دیا۔ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، کیا کوئی اتنا بھی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ سب سے پہلے تو اس عورت کے حوالے سے سنو، وہ عورت جس نے اپنے منہ کا لقمہ نکال کر اپنی بیٹیوں کو کھلایا، کہا اگر کل قیامت والدن یہ عورت گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے لگی تو اس کی یہی 2 بیٹیاں اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گی مالک یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے پہلے ہمیں کھلایا کرتی تھی، ہمیں مزید بھوک ہوا کرتی تھی، یہ ہمیں اپنے منہ کا لقمہ بھی نکال کر ہمیں کھلا دیا کرتی تھی، مالک آج یہ جہنم میں جائے یہ ہم سے گوارا نہیں ہوتا۔ کہا اے عائشہ اللہ رب العزت اس کی ان 2 بیٹیوں کی سفارش کو قبول کر کے اللہ اس کو بھی داخل جنت فرما دے گا۔ اور عائشہ تو نے ایک ماں کا پیار دیکھا ہے، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، کہا خدا کی قسم وہ رب اپنے بندوں سے اس ماں سے بڑھ کر بلکہ 70 ماں سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو ایک ماں یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیٹیاں اس کے بیٹے اس کے بچے بھوکے اور پیاسے رہیں، تو جو رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اس رب نے آخر ایسا کیوں چاہا کہ اس کے بندے صبح سے لے کر شام تک پورا 1 مہینہ بھوکے اور پیاسے رہیں، بھوک اور پیاس جو ہے وہ اس کو برداشت کرتے رہیں۔ تو آئیے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، روزے کا جو بنیادی فلسفہ ہے تقوی، تقوی خدا کا ڈر، پرہیزگاری، یہ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ ہمارے درس نظامی کے اندر جو ابتدائی طور پر بچوں کو فارسی کے قاعدے اور کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں ایک کریمہ سادی ہوتی ہے اور ایک ان میں پند نامہ پڑھایا جاتا ہے۔
یہ پند نامہ حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ کا ہے۔ یہ حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ کون ہے؟ حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے جو شیخ کامل ہیں وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ ہے۔ اقبال نے ان کو اپنا مرشد ماننا ہے، حالانکہ کئی صدیوں کا فاصلہ ہے، مگر اقبال ان کی قبر انور کے اوپر جا کر حاضر ہو کر ان سے فیض دیا کرتے تھے۔ اور حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ جن کی مثنوی شریف جس کو صوفیاء نے فارسی کا قرآن کہا ہے، یہ حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ کا تعارف یوں پیش کرواتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عشق کے ساتھ بڑے بڑے شہر ہیں، میں جلال الدین رومی ابھی عشق کے پہلے شہر کے پہلے بازار کی پہلی نکر پہ کھڑا ہوں، مگر شیخ فرید الدین عطار اتنے بڑے عاشق ہیں کہ وہ عشق کے ساتوں شہروں کی مکمل سیر فرما چکے ہیں۔ یہ حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے پند نامہ کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اور اس بات کو آپ کے ذہنوں کے اندر بٹھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بنیادی طور پر دو دشمن ہیں جو ہمیں ہر وقت صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے۔ جب رمضان المبارک کا ماہ مقدس آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ہی رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی شیطان دنیا کے اندر اس پوری کائنات کے اندر وہ اپنا ورک، اپنی محنت، اپنی کوشش نہیں کر رہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، لوگ آج بھی چوریاں کر رہے ہیں، ظلم و ستم کے آج بھی جو ہے وہ دروازے کھلے ہیں، طرح طرح کے مختلف گناہوں کے اندر دنیا مبتلا ہے۔ تو اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان بندہ ہوا ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے، تو پھر بھی لوگ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکانے والے دو بنیادی دشمن، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے۔ شیطان تو جکڑ دیا گیا، مگر نفس کو ابھی تک جن لوگوں نے قابو نہیں کیا وہ اب بھی گناہوں کی دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اگر صرف شیطان ہی لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکانے والا ہوتا تو پھر شیطان کو شیطان کس نے بنایا تھا؟ تو اس کا وہ نفس تھا جو اس نے کہا تھا کہ میں ہی جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ یہ اس کا نفس تھا جس نے جو فرشتوں کا استاد تھا اس کو ابلیس اور شیطان بنا دیا۔ تو جب تک نفس کو قابو نہیں کیا جائے گا ہم گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور نفس جو ہے یہ اندر کا چور ہے، جو شیطان ہے یہ باہر کا چور ہے۔ کسی کے گھر کے اندر کوئی قیمتی زیور رکھا ہو، وہ گھر کے اندر بڑی کسی خفیہ جگہ پر اس کو چھپا کے رکھا ہو، مگر پھر بھی وہاں سے چوری ہو جائے، جب چوکوں چوراہوں کے اندر پھر باتیں ہوتی ہیں، سیانے لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے رکھا کہاں تھا؟ کہا میں نے فلاں جگہ پر، فلاں کمرے کے اندر، فلاں صندوق میں، فلاں جو ہے وہ لاک کے اندر اس کو ایک خفیہ جگہ پر رکھا ہوا تھا، لیکن چوری وہاں سے بھی ہو گیا۔ تو سیانے بندے کہیں گے کہ اگر وہاں سے چوری ہوا ہے تو یقیناً کوئی اندر کا بھیتی شامل ہے۔ جب تک اندر کا چور، اندر کا بھیتی شامل نہ ہو تو وہاں سے قیمتی مال وہ چوری نہیں کیا جا سکتا۔ اب شیاطین جکڑے ہوئے ہیں مگر پھر بھی ہم گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اندر کا کوئی بھیتی وہ آج بھی اپنا ورک، اپنی محنت کر رہا ہے، وہ ہمارا نفس ہے۔ تو جب تک نفس کو قابو نہیں کیا جائے گا ہم گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور جب بندہ گھر سے مضبوط ہو تو باہر کے چوروں سے، باہر کے دشمنوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب گھر کے اندر ہی جو ہے وہ منافقت پائی جائے، گھر کے اندر ہی جو ہے وہ دشمنی پائی جائے، تو باہر والے دشمنوں کا مقابلہ کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو اب رب ذوالجلال نے ہمیں خوبصورت موقع عطا فرمایا رمضان المبارک کی صورت میں۔ اب جو ہمارا باہر والا دشمن شیطان ہے اس کو رب نے جکڑ دیا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا بندو اب تمہارا صرف ایک کے ساتھ مقابلہ ہے، تمہاری ایک کے ساتھ جنگ ہے۔ اب تم اپنی ساری محنت، ساری کاوش کر کے اس ایک کے ساتھ اپنی لڑائی اور اپنا جھگڑا کر کے اس سے جنگ کر کے تم فتح حاصل کر لو، اور جب تم گھر کے اندر مضبوط ہو جاؤ گے تو پھر باہر والا شیطان جو ہے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اب اس دشمن کے ساتھ جنگ کیسے کی جائے؟ تو حضرت شیخ فرید علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ اسلحہ سے لڑی جاتی ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں جس کے پاس 3 قسم کے ہتھیار، 3 قسم کے اسلحے ہوں گے، وہ اپنے نفس کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل سے اگر ان 3 اسلحوں کے ساتھ وہ جنگ کرے ایک دن اس کو ضرور فتح نصیب ہوگی۔ وہ اسلحے، وہ ہتھیار کون سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے شمشیر جو، تمہارے پاس بھوک کی تلوار ہونی چاہیے، بھوک کی تلوار۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے نوجوانوں کے گروہ، اگر رب نے تمہیں توفیق دی ہے، طاقت رکھتے ہو تو پھر نکاح کرو، اور اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو روزہ رکھو، اس لیے کہ جو روزہ ہے وہ شیطان اور نفس کے خلاف ایک بہت بڑی ڈھال ہے۔ تو روزے کی برکت سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ابھی یہ ماہ رمضان المبارک گرمی کے موسم میں آیا ہے، دوپہر کا وقت تو آپ کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ بھوک اور پیاس بھی لگی ہوئی ہو، آپ بند کمرے کے اندر بیٹھے ہوں، آپ کے سامنے فریزر میں فریج میں ٹھنڈا پانی شربت پڑا ہو، تو کیا کوئی بندہ اٹھا کر اس کو پیتا ہے؟ حالانکہ دروازہ بھی بند ہے کہ اس کو دیکھنے والا بھی نہیں، مگر پھر بھی بندہ تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر ڈرتا ہے کہ نہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ روزے کی برکت سے یقین، یہ عقیدہ، یہ تیقن پیدا ہوا۔ وہ بندہ جو چوکوں چراہوں کے اوپر سرعام گناہ کیا کرتا تھا، اب جب اس نے روزہ رکھا، روزے کی برکت سے وہ کمرے کے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کر بھی اس رب سے ڈر رہا ہے۔ یہ روزے کی برکت تھی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم گناہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بی بی زلیخا نے 7ویں کوٹھی کے اندر کھڑے ہو کر سارے بتوں کے اوپر پردے ڈال کر کہا، یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو یہ بت بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، یہ میرے خدا بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی عقیدہ واضح کیا تھا کہ اے زلیخا، یہ تیرے خدا ہے جو کپڑے کے پردے سے باہر نہیں دیکھ سکتے، مگر جس خدا کو یوسف ماننے والا ہے وہ تو مجھے 7ویں کوٹھی کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کی برکت سے یہ یقین اور یہ تیقن پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے تمہارے پاس بھوک کی تلوار ہونی چاہیے، اور یہ روزے کی صورت میں ہمیں یہ نصیب ہوتی ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، مگر جب شام کا وقت ہوتا ہے تو کئی طرح کے انواع اقسام کے کھانے اور فروٹ وہاں پر رکھ کر ہم سحری جو ہے وہ افطاری کرتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر اس کی ممانعت تو نہیں ہے، مگر اس کا بنیادی جو فلسفہ تھا، جو مقصد تھا، اس سے جو ہے وہ ہم بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو بھوک ہوتی ہے وہ بندے کے باطن کو ستھرا کرتی ہے، اور جو بندہ جتنا زیادہ کھاتا ہے وہ اس قدر جو ہے وہ نفس کا غلام بنتا جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی اولیاء اور صوفیاء ہیں ان کی کہانیاں پڑھ کر دیکھیں تو وہ ہمیشہ ایسے لوگ تھے کہ جو صائم الدہر ہوا کرتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور کبھی کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور کبھی صرف پانی پی کر وہ اپنی سحری کر لیا کرتے تھے۔ تو بھوک کی تلوار، فرمایا شمشیر جو، تمہارے پاس یہ سب سے پہلا ہتھیار ہونا چاہیے اپنے نفس کے خلاف لڑائی لڑنے کا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تمہارے پاس خنجر خاموشی، تمہارے پاس خاموشی کا خنجر ہونا چاہیے۔ جو بندہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہوتا ہے، باتونی قسم کا شخص ہوتا ہے، وہ جتنی باتیں کرتا جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے پھر جھوٹ بھی نکلتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ جھوٹ بولتا جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ تو جھوٹ سے جو ہے وہ بچنے کا حکم دیا گیا، اور حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو اچھا نہیں بول سکتا، تیری زبان سے کوئی کلمہ خیر نہیں نکل سکتا، کسی کی بھلائی کے لیے کوئی بات نہیں نکل سکتی، تو پھر تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا بہتر ہے، اور اگر تو کسی کو کوئی اچھی بات کر سکتا ہے تو پھر تیرے خاموش رہنے سے تیرا بولنا بہتر ہے، لیکن اگر تیری زبان سے نکلنے والے جملے وہ لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں ہے تو پھر تیرے بولنے سے ہمیشہ تیرا خاموش رہنا بہتر ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ باتیں کم کیا کرتے ہیں، خاموشی زیادہ اختیار کیا کرتے ہیں، چونکہ جب بولیں گے ہو سکتا ہے جھوٹ نکلے، ہو سکتا ہے جب بولا جا رہا ہو تو جو گفتگو ہو رہی ہو وہ غیبت کے زمرے میں آتی ہو، وہ چغلی کے زمرے میں آتی ہو، یا وہ کسی اور طرح بہتان بازی کے زمرے میں آتی ہو، تو یوں ہی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بات بہت آگے نکل جاتی ہے۔ اور پھر آج کل جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ ہم تو اس قدر باتیں کرتے ہیں کہ اچھی باتیں کرنا تو بڑی دور کی بات، ہم تو فحش قسم کے مذاق ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں گالی کو گالی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک جملہ جو ہم اکثر بولا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو مسند تدریس پر بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر بیٹھ کر یہ جملے بول جاتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہہ دیتے ہیں اوے حرام دیا۔ ہم اس کو گالی نہیں سمجھتے، مگر یہ اتنا بڑا گناہ ہے اگر یہ سچ ہے کہ جس کو حرام کا نطفہ کہا جا رہا ہے وہ اگر واقعی حرام کا نطفہ ہے تو پھر یہ غیبت بنے گی، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے اور اس کو پھر یہ کہا جا رہا ہے تو یہ بہتان بنے گا، اور یہ غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ دونوں گناہ بندے کو جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں۔
مگر ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان جب چوک کے اندر کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بار بار ایسے لفظوں سے جو ہے وہ بلاتے ہیں، مخاطب کر رہتے ہیں، مگر کسی کے کان کے اوپر جو بھی نہیں رکھتی وہ ہنس کر آگے سے جواب دیتے ہیں۔ ماں کی گالی، بہن کی گالی، یہ ایک روٹین بن چکی ہے ہمارے ہاں اکھڑ مزاجی کی۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے مزاج کو بدلنا چاہیے، اور رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مذاق کے اندر بھی کسی کو گالی دے یا وہ آگے سے اس کو مذاق کے اندر دی جانے والی گالی کے اوپر غصہ نہ کرے، اس کو روکے نہ، اس کو ٹوکے نہ، کا مذاق کے اندر گالی دینے والا اور خوشی سے اس کو سننے والا، کہا ان کی سزا کم از کم اس دنیا میں یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو ان کو ایمان والی موت نصیب نہیں ہوگی۔ مجھے بتائیے جس کو ایمان والی موت ہی نصیب نہ ہو اس کی تو آخرت ہی برباد ہوگی، اس کی تو قبر کے اندر بھی جو ہے اس کے اندر حالات جو ہے وہ بڑے کشیدہ ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زبانوں کے اوپر قابو رکھنا چاہیے۔ فرمایا خنجر خاموشی، جس کے پاس خاموشی کا خنجر ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھایا۔ مانتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ تم علماء کی مجلس جا کر اٹینڈ کیا کرو، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھا کرو۔ یہ ایک اچھا وقت تھا اور بھلا دور تھا کہ جب بادشاہوں کے بیٹے بھی، شہزادے بھی اور بادشاہ بھی علماء کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ مگر آج کل کہتے ہیں کہ یہ مولوی فضول قوم ہوتی ہے، ہمیں ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم سے بڑا عالم کون ہوگا، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، گوگل ہمارے پاس ہے، ہم جو مسئلہ ڈھونڈنا چاہیں ہمیں مل جائے گا، ہم جو بات پوچھنا چاہیں گوگل ہمیں بتائے گا، ہم جو فتویٰ لینا چاہیں گوگل مفتی جو ہے وہ ہمیں فتویٰ دے گا۔ ہمیں آج علماء سے نفرت ہے، علماء سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ مگر میرے محبوب علیہ السلام کے علماء صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس قوم، جس قبیلے کے اندر کوئی عالم نہیں ہوتا وہ زندوں کا خاندان نہیں، وہ بلکہ مردوں کا خاندان ہوتا ہے۔ تو آج کل تو ہمیں علم دین سے ویسے ہی نفرت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کریں اور وہ ڈگریاں ہمیں دنیا کے اندر بہت بڑا عہدہ، بہت بڑا منصب دیں گی۔ خدا کی قسم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے بڑا کوئی عہدہ، کوئی بڑا منصب، کوئی بڑی کرسی نہیں ہے، اور جو بندہ اس کے اوپر بیٹھ کر اس منصب کا حق ادا کر دیتا ہے، خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو علماء حقہ ہوا کرتے ہیں، جو باعمل عالم ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے سمندروں کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ کہا خشکی کے اوپر رہنے والے جانور بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ رب کے فرشتے بھی اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ علماء کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ عالم دین کی مجلس میں گیا تو اس دن عالم دین نے ایک حدیث رسول علیہ السلام سنائی۔ کہا من سمت نجا، سرکار نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ بڑی مختصر، بڑی جامع، اور یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو جوامع القلم سے نوازا کہ آپ لفظ بہت تھوڑے بولتے ہیں، مگر ان تھوڑے لفظوں کے اندر معانیت کے لحاظ سے، مفاہیم کے لحاظ سے وہ سمندر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ اب اس شہزادے نے ہماری طرح نہیں سنی تھی یہ حدیث، ہم تو روزانہ حدیثیں سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، مگر ادھر سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، مگر اس نے دل کے کانوں سے سنی تھی۔ اس نے جب یہ حدیث رسول سنی اس نے کہا کہ آج کے بعد میں اس پر عمل کروں گا۔ جب پلٹ کر گھر آیا بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آج تم عالم دین کی مجلس میں گئے تھے، وہاں پر بتاؤ کیا سنا؟ تو وہ آگے سے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب بادشاہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، شاید اسے کوئی بیماری لگ گئی ہے۔ اس نے بڑے بڑے حکیم طبیب بلائے اور ان سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا علاج کرو۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ اس نے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ اب کئی طبیبوں نے اس کا علاج کیا مگر کوئی بیماری سمجھ نہیں آتی، چونکہ ظاہری طور پر کوئی بیماری تھی نہیں۔ تو ایک کوئی بوڑھا حکیم تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرا ایک مشورہ ہے، ایسا کیا کرو کہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی خادم کو ساتھ ملا کر ان کو جنگل کے اندر سیر کے لیے بھیجا کرو۔ یہ وہاں پر جایا کریں، جو ساتھ جائے وہ سارا دن اس کے تمام تر حرکات و سکنات کو نوٹ کرے، شام کے وقت آ کر مجھے رپورٹ دیا کرے کہ آج اس نے کیا کہا یا کیا بولا یا کیا کام کیا۔ اب وہ دونوں جاتے ہی شہزادہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ٹیک لگا کر، اور یوں ہی سارا دن گزر جاتا، شام کے وقت اٹھتے اور گھر کو آ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ دونوں جب وہاں پر پہنچے، شہزادہ حسب معمول وہاں پر جا کر کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ جو خادم اس دن ساتھ گیا تھا اس نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں آج کسی پرندے کا شکار کروں۔ اس نے سب سے پہلے اسی درخت کے اوپر نظر دوڑائی کہ شاید یہاں پر کوئی پرندہ ہو، مجھے مل جائے اور اس کو میں اپنی خوراک بناؤں گا۔ وہ بہت بڑا درخت تھا، اس کی شاخیں بہت زیادہ تھیں، گھنے اس کے پتے تھے۔
اس نے کافی دیکھا مگر اسے کوئی پرندہ نظر نہ آیا۔ اس نے کہا چلے کسی اور جگہ پر ڈھونڈتا ہوں۔ وہ ابھی چند قدم چلا تھا، اسی درخت کے اوپر ایک بلبل بیٹھی تھی، وہ بول پڑی۔ جب وہ بولی تو اس نے اس کی آواز کی سمت کا تعین کر کے اس نے وہاں سے نشانہ لگایا، اور بلبل کو نشانہ لگا، وہ پھڑپھڑاتی ہوئی نیچے آن گری۔ جب وہ نیچے گر رہی تھی، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا تھا۔ اب اس نے شہزادے کی اس بات کو نوٹ کیا، پلٹ کر آئے، بادشاہ کو آ کر یہ سارا قصہ سنایا کہ یوں میں ایک منظر دیکھا، اور اس طرح سے جب اس پرندے کو نشانہ لگا تو اس نے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے کہ یہ تو اچھا بھلا بولتا ہے، یوں ہی مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر جلاد کو بلایا، اس کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ لو اور اس کو کوڑے مارو، اتنے اس کو کوڑے مارو کہ اس کی جان نکل جائے، اس نے مجھے پریشان کر دیا، یہ اچھا بھلا تھا اور بیمار بنا پھرتا تھا۔ جب اس کو کوڑے لگتے، جلاد اس کو کوڑے مارتا، تو پھر وہ کہتا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بار بار یہ جملہ کیوں بولتا ہے۔ اس نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا، اسے کہا کہ یہ تم بار بار کیوں کہتے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک عالم دین سے حدیث رسول سنی تھی، سرکار نے فرمایا تھا من سماتا نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ کہا اگر وہ بلبل خاموش رہتی اس کی جان بچ جاتی، اور اگر میں بھی اس منظر کو دیکھ کر خاموش رہتا میں کوڑوں سے بچ جاتا۔ کہا بلبل بولی وہ جان دے بیٹھی، میں بولا میں کوڑے کھا رہا ہوں۔ کہا اگر اس حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے میں خاموش رہتا میں اس سزا سے بچ جاتا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، روزے کے اندر ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم روزے کی حالت میں ہو، تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرو تو اس کو کوئی جواب نہ دو، اس سے جھگڑا نہ کرو، اسے گالی کا جواب گالی میں نہ دو، بلکہ اسے کہا کہو، اسے کہو کہ میاں میں تو روزے سوں، تمہارا جو جی چاہتا ہے تو کہہ لے، میں تجھے کوئی جواب نہیں دوں گا۔ مجھے بتائیے اگر آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا یہی مزاج بن جائے کہ ہم سے کوئی جھگڑا کرے، ہمیں کوئی گالی دے اور ہم کہیں کہ میں تجھے کوئی جواب ہی نہیں دیتا، مجھے بتائیے ہمارے گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی یا نہیں ہوگی؟ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا مزاج رکھتے ہیں، اور پھر یوں ہی خاندانوں کے خاندان اجڑ جایا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا روزے کی برکت سے ہمیں یہ بھی ایک خوبصورت انداز کے ساتھ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم اپنی زبان کے ذریعے ہمیشہ خیر کے کلمات جو ہے وہ بولو، اور اس سے فضول گوئی جو ہے وہ اپنی زبان سے نہ کرو، اس سے گالی نہ دو، اس سے چغلی غیبت اور بہتان بازی کا سلسلہ چھوڑ دو۔ اور اگر یہی 3-4 چیزیں ہمارے معاشرے سے نکل جائیں، ہماری بیویوں کے اندر اور ہمارے مردوں کے زبان سے یہ چغلی غیبت بہتان بازی والا سلسلہ ختم ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرامن معاشرہ بن جائے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت شیخ فرید الطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں تیسری چیز، تیسرا ہتھیار جو آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر تمہارے پاس نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ یار آج ہماری تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوں تو شاید آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم سے زیادہ اچھا بندہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں آپ سب مجھ سے بہت اچھے، بہت نیک ہیں، مگر ہمارا کیا ہے، ہم لوگوں کے سامنے بہت اچھے بڑے دکھائی دیتے ہیں، مگر تنہائیوں کے اندر ہم رب کے نافرمان ہوا کرتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اعتکاف کی صورت میں یہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں پاکیزہ تنہائی کا بھی ایک خوبصورت پریکٹیکلی جو ہے وہ ہمیں عمل دکھائی دیتا ہے۔ اب بندہ مومن کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اے بندے تیرا کام اس دنیا کے اندر آ کر اس دنیا کا ہو جانا نہیں ہے، بلکہ تیرا اصل مقصد، تیرا اصل مشن خدا کی قربت، خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت کے اندر راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنا، اس کا وصل حاصل کرنا، یہ تیرا اصل معراج ہے اور تیری زندگی کا اصل بنیادی مقصد ہے۔ اور اعتکاف کی صورت میں رات کو قیام اللیل بھی ہوتا ہے، راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور پھر تہجد کا مزاج بھی بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بالخصوص جو ہے وہ نمازوں کی باجماعت جو ہے وہ پابندی کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے یہ رمضان المبارک ایک خوبصورت ماہ مقدس ہے، جس کے اندر تمہیں بتایا جا رہا ہے، تمہیں درس دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کس انداز کے ساتھ گزارنی ہے۔ یہ ایک مہینے کے اعمال تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ سحری کے وقت اٹھنا، تمہیں درس دیا جا رہا ہے کہ تیرا کام ہے نوجوان جو ہے وہ 8 بجے تک 10 بجے تک سونا نہیں ہے، بلکہ تیرا کام ہے تو پچھلی رات اٹھ اور اللہ کے حضور سجدے کر، کبھی قیام کر، کبھی رکوع کر، کبھی سجدے کر۔ کہا یہ تیرا مزاج ہونا چاہیے۔
اور تیرے سونے کا انداز بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب تو رات کو سوئے عشاء کی نماز پڑھ کر، یہ تراویح کی صورت میں ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ کوئی 2 رکعت نفل، وہ چاہے صلاۃ التوبہ کے ہی پڑھ کر سویا کرو، یہ جو ہے وہ تمہارا طرز زندگی، طرز حیات ہونا چاہیے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ خوبصورت ماہ مقدس رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کی صورت میں جو ہمیں عطا فرمایا ہے، دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس ماہ مقدس کے اندر اچھے انداز کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی جو برکات ہیں، جو رحمتیں ہیں، اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پہ میں یہی دعا کروں گا، الہی رنج و غم کا فور کر دے، الہی رنج و غم کا فور کر دے، یہ سینہ نور سے معمور کر دے، نبی کی کالی کالی زلفوں کے تصدق سیاہی ہمارے دل کی دور کر دے، اور یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں، جب چلیں دنیا سے تو تیری یاد میں مشغول ہوں، یہ وسیلے ہیں ہمارے اور تیرا کرم ہے، لا تقنطو وقت آخر روح آقا ہو ہمارے روبرو۔ یہ آپ حضرات کے لیے خوبصورت پیغام جو ہے وہ پیغام کی صورت میں یہ 15 روزہ پروگرام رکھا گیا ہے، تو آنے والے تمام تر دوست احباب کا سب سے پہلے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آئندہ کے لیے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی روزانہ تشریف لایا کریں، اور کم از کم آج جتنے ساتھیاں ہیں کل اپنے ساتھ 1-2 ساتھی اور لے کر آئیں، زیادہ سے زیادہ دوست احباب کو لے کر آئیں، اور ان کو لانے کا مقصد بھی دل کے اندر یہی ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا یہاں پر آنا، میرا یہاں پر پروگرام کرنا یہ رب نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن اگر آپ آگئے ہیں اور کسی کو ایک بات پر بھی اچھی بات پر عمل کرنا نصیب ہو گیا، یقیناً تمہارے اس عمل سے، آپ کی اس عمل سے رب میری دنیا کو بھی بہتر بنا دے گا، میری رب آخرت کو بھی بہتر بنا دے گا۔ اور آپ بھی اسی نیت سے اپنے دوست احباب کو ساتھ لایا کریں کہ شاید کہ کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور اللہ اس کو صراط مستقیم کا مسافر بنا دے، تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیوں کے لیے کافی اور شافی ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آمین، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ کر سب آپ دعا فرمائے۔